अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं कार्बनी मुरक्कबात यानी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। स्टैंडर्ड 10th के लिए मज़मून है साइंस 1, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इससे पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपने देखा कि बाज़ दीगर अनासर की तरह कार्बन के जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से हम गिरफ्त बंदिश जो है ये बनाते हैं, और इसी हम गिरफ्त बंदिश बनाने की वजह से बहुत सारे कार्बनी मुरक्कबात इस रुए ज़मीन पे हमें नज़र आते हैं। तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कार्बन जो है वो एक हिमागेर अंसर है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन के पास एबिलिटी है, द बॉन्डिंग वर्सेटाइल एबिलिटी ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन जैसे छोटे से छोटे साल्मे से लेकर DNA जैसे बहुत ही पेचीदा साल्मों तक में मौजूद होता है। कार्बनी मुरक्कबात की वुसअत तकरीबन 10 की क़ुव्वत 12 तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जौहर बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बहुत बड़ा साल्मा बना सकते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखे थे कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासर शामिल होते हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती है। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही अनासर होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात हैं, यानी जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होंगे, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये होते हैं या तो सैरशुदा या गैर सैरशुदा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स कहते हैं, जिनमें कार्बन की इकहरी बंदिश ही पाई जाती है। इकहरी बंदिश वाले तमाम हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और दूसरी होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें शामिल हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में दोहरी बंदिश होती है कार्बन जौहरों के दरमियान, और अल्काइंस में कार्बन जौहरों के दरमियान तहरी बंदिश होती है। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज हम इससे आगे देखेंगे। कार्बन जौहरों की राज जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्के। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इन सैरशुदा हाइड्रोकार्बनों के साख्ती ज़ाब्तों का अगर हम मवाजना करें तो हम देखेंगे कि इन साख्ती ज़ाब्तों से ऐसा दिखाई देता है कि साल्मे के अंदरूनी हिस्से में या एक या
दूसरे से जुड़े हुए कई कार्बन जौहर जो है मौजूद होते हैं। नीचे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, एक दूसरे से जुड़े हुए जो है बहुत सारे कार्बन के जौहर मौजूद होते हैं, और हर एक कार्बन जौहर से जुड़े हुए हाइड्रोजन जौहर जो है वो बाहर के हिस्से में होते हैं। अंदर के हिस्से में कार्बन जौहर ही होते हैं। अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे को जुड़े हुए कार्बन जौहर यानी सालमात का ढांचा ही है। कार्बन जौहरों के इस ढांचे से कार्बनी मुरक्कबात के सालमे की साख्त जो है तय होती है। एक के बाद एक कार्बन जौहर जुड़ने से कार्बन जौहरों की जो है रास्त जंजीर तैयार होती है। तो क्या है इसकी अलग अलग साख्त वो हम देखेंगे यहाँ। रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन, कार्बन की जंजीर, जब एक ही कार्बन मौजूद हो तो और उससे कितने हाइड्रोजन जौहर जुड़े हुए होते हैं, 4, है ना। तो इसका नाम है मीथेन। जब 2 कार्बन मौजूद हो तो इथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, फिर उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन। अब आप लोगों से यहाँ कहा गया है कि आपको इसका साख्ती ज़ाब्ता और सालमी ज़ाब्ता लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है मीथेन, मीथेन का ज़ाब्ता है CH4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो आपको इस तरह से सबके लिखना है। थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे लिखेंगे। सालमी ज़ाब्ता, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया हुआ है आपको, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताया है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और इस तरह से डीकेन तक। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये कॉलम खाली है, तो इस वीडियो को गौर से देखिए और वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप ये जो तमाम यहाँ पर ज़ाब्ते लिखे हुए हैं, फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। अब ब्यूटेन में कार्बन जंजीर पर अगर हम गौर करते हैं तो 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर मज़ीद एक किस्म से कार्बन जंजीर बना सकते हैं। देखिए 4 कार्बन जौहर हमें पता है किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये ब्यूटेन नीचे बताया गया है, नीचे वाली तस्वीर देखिए आप, 2CH4H10 आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं हम इसके पहले वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अब ये देखिए कि ये 4 कार्बन किस तरह से जुड़े हुए, बिल्कुल सीधे सीधे, लेकिन इस तरह से भी जुड़ सकते हैं जैसे यहाँ ऊपर बताया है। 2 एहतमाली कार्बन जंजीर, 1 2 3 4, नंबर 1 देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, है ना। ये दूसरा तरीका है जुड़ने का, इस तरह से भी जोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह जोड़े जाने पर 2 साख्ती ज़ाब्ते जो हैं ब्यूटेन के तैयार होते हैं। C4H10 के सालमी ज़ाब्ते के लिए 2 साख्ती ज़ाब्ते हैं, एक तो ये सीधी सीधी चेन और ये एक दूसरा ज़ाब्ता, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कार्बन एक साथ और 1 कार्बन जो है नीचे। तो ये इस तरह से 2 अलग अलग किस्म से साख्ती ज़ाब्ते बन सकते हैं। नीचे भी आप दोनों किस्में देख सकते हैं। 2 कार्बन जंजीरों में कार्बन जौहर की चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर 2 मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हासिल होते हैं। इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों के लिए एक ही सालमी ज़ाब्ता C4H10 है। साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ होने की वजह से ये मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं। मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते तो एक ही होते हैं, तो इसे हम अंसरियत या आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी सालमी ज़ाब्ता एक ही होगा, साख्ती ज़ाब्ते अलग होने की वजह से ये 2 अलग अलग मुरक्कब हैं, कंपाउंड्स 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये जो 1 और 2 में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका सालमी ज़ाब्ता सेम है। कार्बनी मुरक्कबात में पाए जाने वाले हम अंसरियत की वजह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफा होता है। जैसे यहाँ शक्ल में अलीफ में कार्बन जंजीर और यानी कार्बन के जौहरों की रास सीधी जंजीर है, जबकि बे में कार्बन जौहरों की शाख जंजीर है। तो ये 1 और 2, ये जो दोनों हैं ये 2 अलग अलग मुरक्कबात होंगे और इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं।
یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے پینٹین کی. اب دیکھیں یہ پینٹین میں ہوتے ہیں 5 کاربن, 1 2 3 4 5 ہے نا, تو 5 کاربن سیدھی لائن میں ہے تو یہ پینٹین ہے, 4 کاربن سیدھی لائن میں اور ایک اوپر چلا گیا تو یہ بن گیا آئسو پینٹین, ایک کاربن درمیان میں پھر اس سے 4 کاربن جڑے ہیں تو یہ بن گیا نیو پینٹین. تو یہ کیا ہے پینٹین, یہ جو ہے یہ آئسومیرزم ہے, ہم عنصریت جو ہے یہ کہیں گے ہم اسے, اور سالمی ضابطہ سب کا سیم رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن سب کے ساختی ضابطے الگ ہونے کی وجہ سے یہ 3 الگ مرکب ہے. پینٹین ایک الگ مرکب ہے, آئسو پینٹین ایک الگ ہے, اور نیو پینٹین ایک الگ مرکب ہے. راز زنجیر اور شاخدار زنجیر کے علاوہ بعض کاربنی مرکبات میں کاربن کے جوہر کے حلقے بنتے ہیں. اس طرح سے سائیکل بنتا ہے, ایک گول حلقہ بنتا ہے. مثلا سائیکلوہیکزین مرکب کا سالمی ضابطہ C6H12 ہے, جس کے ساختی ضابطے میں کاربن کے 6 جوہر حلقے بناتے ہیں. نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو الف دیکھیے پہلے, سائیکلوہیکزین میں کاربنی حلقہ کتنے جوہر ہے, 6 جوہر ہے, 6 جوہر حلقے بنا رہے ہیں. پھر اس کا ساختی ضابطہ بتایا گیا ہے. اب ہر ایک کاربن سے 2 ہائیڈروجن جڑتے جائیں گے, تو یہ سائیکلوہیکزین کا کیا ہو گیا, ساختی ضابطہ ہو گیا, اور یہ اس کی حلقہ دار ساخت ہے, اس کو کہتے ہیں سائیکلوہیکزین. راز زنجیر, شاخدار زنجیر اور حلقہ دار تمام قسم کے کاربنی مرکبات سیر شدہ یا غیر سیر شدہ ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہائیڈرو کاربن کی مختلف اگزامپل سے یہ بات واضح ہوتی ہے. جیسے سب سے پہلے بتایا گیا ہے راست زنجیری ہائیڈرو کاربن. راست زنجیری ہائیڈرو کاربن میں سیر شدہ ہائیڈرو کاربن, یعنی جو ہم دیکھ چکے نا سیر شدہ یا سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کس کو کہتے ہیں, ذرا اپنے دماغ پر زور دیجئے, جن میں اکہری بندش ہوتی ہے نا, سنگل بانڈ ہوتا ہے کاربن کاربن کے درمیان, وہ ہوتے ہیں سیر شدہ ہائیڈرو کاربن. تو راست زنجیری ہائیڈرو کاربن میں سنگل جو سیدھی چین ہے اس میں بھی سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہو سکتے ہیں. اگزامپل یہاں پہ دی ہے پروپین C3H8, اور غیر سیر شدہ بھی ہو سکتے ہیں. غیر سیر شدہ انسیچوریٹڈ میں کیا ہوتا ہے, یا تو دوہری بندش ہوگی یا تہری بندش ہوگی, تو یہ بھی پروپین ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساختی ضابطے مختلف ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, پروپین C3H8 اور پروپائن C3H4, یہ ہے غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن. اب نیچے اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں شاخ دار زنجیری ہائیڈرو کاربن, جس میں برانچز ہے, ٹھیک ہے, برانچز والے. اس میں پہلا ہے آئسو بیوٹین. آئسو بیوٹین میں 4 کاربنی مرکبات ایک دوسرے سے سنگل بانڈ سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہوں گے. اس کا اسٹرکچرل فارمولا آپ دیکھ سکتے ہو, مولیکولر فارمولا کیا ہے, C4H10. اب اس کی دوسری مثال انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کی کیا ہے, آئسو بیوٹیلین C4H8. اس میں کاربن کاربن کے درمیان دوہری بندش نظر آ رہی ہے آپ کو, تو اس لیے یہ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے. کون سے قسم کا, شاخدار زنجیری قسم کا. اس کے بعد حلقہ دار ہائیڈرو کاربن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا, سائیکل جس میں موجود ہوتی ہے, گول حلقہ ہوتا ہے, اس میں سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن سنگل بانڈ والے, سائیکلوہیکزین C6H12 اور سائیکلوپینٹین C5H10. ویسے ہی غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن میں کی اگزامپل یہاں پر ہے سائیکلوہیکزین. دیکھیے دونوں بھی سائیکلوہیکزین ہے, لیکن یہاں پر کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو, ڈبل بانڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو یہ اس کا نام بھی سائیکلوہیکزین ہے, لیکن اس میں ڈبل بانڈ ہے. اور پھر اگلی اگزامپل اس کی دی ہے بینزین C6H6. بینزین کے ساختی ضابطے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حلقہ دار غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے نا, حلقہ موجود ہے اور ڈبل بانڈ ہے, تو اس لیے غیر سیر شدہ ہے. بینزین کی ساخت میں کاربن کے 6 جوہروں کے حلقے میں ایک چھوڑ کر ایک اس طرح
3 दोहरी बंदिशें हैं। یہ مخصوص جس مرکب کی ساخت میں ہوتا ہے اسے ایرومیٹک مرکب کہتے ہیں یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے سنگل بانڈ ہے، پھر ڈبل بانڈ ہے، پھر سنگل بانڈ ہے، پھر ڈبل بانڈ ہے، پھر سنگل بانڈ ہے، پھر ڈبل بانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے پیٹرن اگر جس مرکب میں ہوگا تو اس کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں، ایرومیٹک مرکب کہتے ہیں۔ کاربنی مرکبات میں تفاعلی گروپ یا فنکشنل گروپ۔ اب تک آپ نے کاربن اور ہائیڈروجن عنصر کے ملاپ سے تیار ہونے والے ہائیڈرو کاربنی مرکبات سے متعلق معلومات حاصل کی۔ ہم اب تک ہائیڈرو کاربن کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ ہیلوجن، آکسیجن، نائٹروجن، گندھک یا سلفر جیسے عناصر کے ساتھ کاربن کی بندش سے مزید کئی قسم کے کاربنی مرکبات تیار ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن کاربن کی زنجیر میں ایک یا زائد ہائیڈروجن جوہر کی جگہ ان عناصر کے جوہر کے تبادلے ہوتے ہیں اور اس طرح کاربن کی 4 گرفتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ کاربن اور اس کے ساتھ ساجھیداری کر رہے ہیں 4 ہائیڈروجن۔ اب ہائیڈروجن کی جگہ پر آکسیجن ہو سکتا ہے اور یا اس کی جگہ پہ نائٹروجن ہوتا ہے یا اس کی جگہ پہ سلفر ہو سکتا ہے اور اس طرح نئے مرکبات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ ہائیڈروجن کی جگہ لینے والے عنصر کا نام اس غیر متجانس یا متفرق جوہر سے منسوب کرتے ہیں۔ اب ہائیڈروجن کی جگہ پر جو نیا جوہر آیا ہے، آکسیجن آیا، نائٹروجن آیا، گندھک آیا، اس کا نام اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ بعض اوقات ہائیڈروجن کی جگہ لینے والے متفرق جوہر اکیلے نہیں ہوتے بلکہ گروپ کی صورت میں ہوتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اس متفرق جوہر اور متفرق جوہروں کے گروپ کی وجہ سے اس مرکب کو خاص کچھ کیمیکل پراپرٹیز، کیمیائی خواص حاصل ہوتے ہیں۔ پھر ان مرکبات میں کاربن کی زنجیر کی لمبائی اور نوعیت کیسی بھی ہو، لہذا اس متفرق جوہر یا متفرق جوہروں کے گروپ کو تفاعلی گروپ یا فنکشنل گروپ کہتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کاربنی مرکبات میں پائے جانے والے کچھ فنکشنل گروپس۔ یہاں تفاعلی گروپ کی آزادانہ گرفت جو ہے وہ خط سے دکھائی گئی ہے۔ ہائیڈروجن کی جگہ لینے والے تفاعلی گروپ اس گرفت کی مدد سے کاربن کی زنجیر سے جو ہے جوڑا جاتا ہے۔ کاربن کاربن دوہری بندش اور تہری بندش کو بھی تفاعلی گروپ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اس مرکب کو خاص کیمیائی خواص حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، پہلے پورا باکس دیکھ لیتے ہیں۔ غیر متجانس جوہر دیے ہوئے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پر، ہیلوجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ، پھر ان کے نام دیے ہوئے ہیں، پھر تفاعلی گروپ میں ان کا ساختی ضابطہ کیسے ہوگا اور ان کا مختصر ساختی ضابطہ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہیلوجن، کلورین، برومین، آیوڈین۔ نام اب ان کے کیسے ہوں گے، ہیلو اور پھر آگے کلورو، برومو، آیوڈو، یعنی کلورو برومائڈ ہے نا، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب اس کے ساختی ضابطے میں کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، آیوڈین ہے تو آئی، برومین ہے تو بی آر، کلورین ہے تو سی آر، ہیلوجن ہے تو ایکس۔ اور ویسے ہی آکسیجن، غیر متجانس جوہر ہے، آکسیجن اگر ایڈ ہو جائے تو الکوہل تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ساختی ضابطہ کیا رہے گا، او ایچ۔ الڈیہائڈ کے لیے سی ڈبل بانڈ او ایچ، کیٹون کے لیے سی ڈبل بانڈ او، کاربو آکزیلک ترشا کاربو آکزیلک ایسڈ کے لیے سی ڈبل بانڈ او او ایچ، ایتھر کے لیے او صرف، ایسٹر کے لیے سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ او، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی مرکب ہو سکتا ہے۔ تو آکسیجن اگر ایڈ کر دیا جائے ایک ہائیڈروجن کو ہٹا کر کاربنی مرکبات میں، تو دیکھیں کتنے سارے مرکبات تیار ہو سکتے ہیں، الکوہل، الڈیہائڈ، کیٹون، کاربو آکزیلک ایسڈ، ایتھر، ایسٹر، اور پھر اس سے بھی مزید الگ الگ قسم کے تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر نائٹروجن ہو تو نام ہوگا امین اور NH سنگل بانڈ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب دیکھتے ہیں ہم ترکیبی سلسلہ یا ہومولوگس سیریز۔ آپ نے دیکھا کہ کاربن کے جوہر ایک دوسرے سے جڑ کر مختلف لمبائی کی زنجیر بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ان زنجیروں میں ہائیڈروجن جوہر کی جگہ بعض تفاعلی گروپ بھی لے سکتے ہیں، جو بھی ہم نے دیکھے۔
اس لیے ایک ہی تفاعلی گروپ والے لیکن مختلف لمبائی کی زنجیر والے کاربنی مرکبات بڑی تعداد میں تیار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل الکوہل کا تفاعلی گروپ اگر ہم دیکھیں تو CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH. جو نیچے اگزامپل اس کی دی ہے, دیکھیں نیچے اگزامپل دی ہے CH3OH میتھینول, پھر اس کے بعد CH3CH2OH ایتھینول, پروپینول, بیوٹینول, اور اس کے آگے اور بہت سارے ایسے بے شمار مرکبات تیار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, OH ہے اور کیا ایڈ ہو رہا ہے, CH3CH2CH2 ایڈ ہوتا جا رہا ہے. ان مرکبات میں کاربن کی زنجیر کی لمبائی مختلف ہونے کے باوجود تفاعلی گروپ, جو فاعلی گروپ ہے یہاں پہ OH ہے, وہ ایک ہی ہونے سے ان کے کیمیائی خواص بہت حد تک ایک جیسے ہوتے ہیں, کیمیکل پراپرٹیز ان کی سیم ہوتی ہے. درجہ بدرجہ بڑھتی ہوئی لمبائی والی زنجیروں پر ہائیڈروجن کی جگہ یکساں تفاعلی گروپ جوڑنے سے مرکبات کا جو سلسلہ بنتا ہے اسے ہی ہم ترکیب سلسلہ یا ہومولوگس سیریز کہتے ہیں. مختلف تفاعلی گروپ کے مطابق مختلف ہم ترکیبی سلسلے بنتے ہیں. مثلاً الکوہل کا ہم ترکیبی سلسلہ جو نیچے آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں, ابھی ہم نے پہلے بھی وہی دیکھے تھے. الکوہل کا ہم ترکیبی سلسلہ ہے میتھینول, ایتھینول, پروپینول, بیوٹینول وغیرہ. OH جو ہے یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے, فنکشنل گروپ OH ہے. کاربوکسیلک ترشوں کا ہم ترکیبی سلسلہ جو ہوگا اس کا الڈیہائڈ کا ہم ترکیبی سلسلہ ہوگا. کسی بھی ہم ترکیبی سلسلے کے مرکبات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں, ان کی کیمیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر الکوہل کا جو ہم ترکیبی سلسلہ دیا ہے, یہ مرکبات ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے اور کیمیائی خواص بھی ان کے تقریباً ایک جیسے ہوں گے. ہم ترکیبی سلسلوں کی غیر معمولی خصوصیت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے الکین, الکین اور الکوہل کے ہم ترکیبی سلسلوں کے ابتدائی جز یہاں ہم دیکھیں گے. الکین کا ہم ترکیبی سلسلہ میتھین, ایتھین, پروپین, بیوٹین, پینٹین, ہیگزین. کاربنی جوہروں کی تعداد دی ہے, CH2 اکائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں پہلے میں 1 ہے, پھر 2, پھر 3, CH2 یہ گروپ بڑھتا جاتا ہے. نقطہ ابال بھی آپ یہاں پر ان کے دیکھ سکتے ہیں. سالمی ضابطہ اور اسٹرکچرل فارمولا یا ساختی ضابطہ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ ہے الکین کا ہم ترکیبی سلسلہ. الکوہل کا ہم ترکیبی سلسلہ میتھینول, ایتھینول, پروپینول, بیوٹینول. کاربن جوہروں کی تعداد دیکھیے بڑھتی جا رہی ہے, پہلے 1, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5. ویسے ہی CH2 جو ایک ایڈ ہو رہا ہے نا ہر بار. میتھینول اور ایتھینول میں اگر ہم فرق دیکھیں تو میتھینول میں ایک CH2 ایڈ ہو گیا تو ایتھینول بن گیا, ایک CH2 اور ایڈ ہو گیا تو پروپینول بن گیا, ایک CH2 اور ایڈ ہو گیا تو بیوٹینول بن گیا. اور ان کے نقطہ ابال بھی دیے ہوئے ہیں. نقطہ ابال ہم جانتے ہیں جس قدر زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے ان کے درمیان کشش اتنی زیادہ ہے اور ان مرکبات کو توڑنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ہم ترکیبی سلسلے میں کاربن جوہروں کی زنجیر کی لمبائی سعودی ترتیب میں بڑھنے کے دوران ہر مرتبہ ایک میتھیلین اکائی یعنی CH2 کا اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے کسی بھی ہم ترکیبی سلسلے میں سعودی ترتیب میں پائے جانے والے ارکان کے سالموں کی کمیت میں ایک جیسا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ طے ہے کہ اتنا ہی اضافہ جو ہے ہر دفعہ ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ایک صرف CH2 اکائی ہی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد ہے الکین کا ہم ترکیبی سلسلہ ایتھین, پروپین, بیوٹین 1, پینٹین 1. کاربن جوہروں کی تعداد 2, 3 اور CH2 کی تعداد پہلے 0 ہے, پھر اس کے بعد میں 1, 2, 3 اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم تینوں جدول جو ہم نے اس سے پہلے دیکھے الف, ب, جیم کے جائزے سے ایک بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ نقطہ ابال میں بتدریج تبدیلی بھی ہو رہی ہے. نقطہ ابال مرکب کی ایک طبعی خصوصیات ہے, فزیکل پراپرٹی ہے. عام طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ کسی بھی ترکیب میں
ترکیبی سلسلے میں سعودی ترتیب کے ساتھ طبعی خواص میں ایک سمتی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی طبعی خواص میں بتدریج تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ الکین کے ہم ترکیب سلسلے میں اراکین کے سالمی ضابطے CnH2n کے عام ضابطے سے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں، اور n کی جگہ پر ہم جب قیمت رکھیں گے، اگر n کی قیمت 2 ہو تب C2H2 ضرب 2 یعنی 2 انٹو 2 ضرب 2، تو یہ ضابطہ ہوگا C2H4۔ اس ترکیب کے پہلے رکن کا سالمی ضابطہ جب اس طرح سے حاصل ہوتا ہے، جب n کی قیمت 3 ہوگی تو یہ C3H 2 انٹو 3، تو یہ ہو جائے گا C3H6، اور دوسرے رکن کا سالمی ضابطہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں ہم ترکیب سلسلوں کی بعض خصوصیت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کو دیکھ کر وہ اس طرح ہے کہ ہم ترکیب سلسلے میں ایک رکن سے اس کے بعد والے رکن کی طرف جاتے ہوئے ایک میتھین کا اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی میتھیلین کا اضافہ ہوتا ہے CH2 کا، اور ساتھ ہی ساتھ سالمی کمیت میں بھی اتنا اضافہ ہوتا ہے، کاربن جوہروں کی تعداد میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہم ترکیبی سلسلے کے اراکین کی کیمیائی خصوصیات مشابہ ہوتی ہے، کیمیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہے۔ ہم ترکیبی سلسلے کے اراکین کے لیے ایک ہی عام سالمی ضابطہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کا کوئی سوال ہے، آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ Now thank you so much for watching۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں آگے مزید اس طرح کے ویڈیوز حاصل کرنا تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔